دین اسلام کا جو نیوکلس ہے وہ مورالٹی ہے، ایتھکس۔ آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا گیا۔ یہاں علا بمعنی استعلا، بلندی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خلق عظیم ہے۔ آپ سوار ہیں، مورل سٹینڈرڈ اور ایکسلنس جو ہے وہ سواری ہے۔ اب یہ سوار کا کام ہوتا ہے گاڑی کو کس طرف لے کے جائے، دائیں موڑے بائیں موڑے، تو اٹ مینس کہ اخلاق کے، موریلٹی کے، مورل سٹینڈرڈ کے، گڈ ڈیڈز کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے پھوٹتے ہیں۔ بے شک۔ تو اگر ہم اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کی مجسم تصویر قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اخلاق کی عملی تفسیر ذات مصطفیٰ ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ دونوں فارمیٹ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن ایک مبسوط ریالٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، سیدنا انس بن مالک نے آپ کی 10 سال خدمت کی۔ آج کے رولرز بھی دیکھیں نا، فیکٹری آنرز، دکاندار اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسا رویہ ہو، جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی۔ تو آپ جب سنگلاخ چٹانیں آئی تو اونٹنی سے اتر گئے اور انس سے کہا کہ آپ اس پہ بیٹھیں۔ واہ واہ۔ انس گھبرا گئے، یا رسول اللہ میں کیسے یہ گستاخی کر سکتا ہوں؟ فرمایا امر فوق الادب، آپ بیٹھنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ لہو لوہان ہوئے اور اینڈ پہ جا کے بتایا انس تو نے میری 10 سال خدمت کی، سروس دی، تو میں نے سوچا کہیں اونچ نیچ میں کہیں کوئی بات ہو گئی ہو، تو آج موقع ہے بدلے کا۔ اب تو بتا تو اپنے محبوب سے راضی ہے نا؟ سبحان هل اللہ۔ انت انی راضٍ؟ تو یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو رب جن کی رضا چاہتا ہے وہ اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں اب تو مجھ سے بتا راضی ہے راضی نا؟ ہے۔ اوہ سبحان یہ ایک جی سٹینڈرڈ ہے، کرائٹیریا، حکمران سے لے کر تاجر تک۔ تو ڈاکٹر بڑی صاحب شاندار مثال آپ نے دی، بڑی بہترین مثال آپ نے دی۔ ابھی دور حاضر کی جب بات کرتے ہیں تو بالعموم ہم تمام انسانوں کی بات کریں اور بالخصوص پاکستانیوں کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے اخلاقی تربیت کی کتنی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کون کرے گا یہ تربیت؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، قرآن نے جب بھی بات کی نا، مثلا میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی بات کی، اخلاقی تربیت کی کہہ رہا ہوں، جو پرائیویٹ میریٹل ریلیشن شپ کی بھی، تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسے لباس سے، ڈریس کوڈ سے تشبیہ دی۔ جی بات بھی سمجھ آئے، ڈیسنسی بھی برقرار رہے۔ ڈیسنسی اللہ کی سنت ہے، ڈیسنٹ ہونا اور ڈیسنٹ پیرائے میں بات کرنا۔ اب یہاں پہ پاکستان کی بات کی آپ نے، ہمیشہ اوپر سے ایگزامپل سیٹ کی جاتی۔ ہماری بدخلقی کا یہ عالم ہے کہ ہم ہاتھ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی گھڑی پہنیں گے اور یہ پہن کے آٹے کا تھیلا تقسیم کریں گے اور اس کی سیلفی بنوائیں گے۔ ہاتھ میں 5 لاکھ پرس ہوگا، اسکول میں جا کے چھوٹے بچے کو گلے لگائیں گے اور اس کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ اللہ سینڈل ہوگی ہمارے پاؤں میں 2 لاکھ کی، برانڈڈ ہوگی، کپڑے ہوں گے کسی اچھے برانڈ کے، اور ہم سکولز میں، کالجز میں، ہاسپٹلز میں مریضوں کے ساتھ جپھیاں لگا کے سیلفیاں لگائیں گے۔ یہ بدخلقی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کیوں کہ اس سے عوام کے یا ان لوگوں کے، غریبوں کے مسائل حل نہیں ہونے۔ بالکل آپ نے ایک ڈسکریمنیشن مزید کریٹ کر دی، دیوار کھڑی کر دی کہ میں اتنا بڑا سوٹ، اتنا برانڈ، اتنی خوشبو پہنا کے آئے ہوں، بھائی جان آپ کے اس پرفیوم سے اس غریب کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، اس کے جسم کی بدبو ختم نہیں ہونی آپ کے برانڈڈ پرفیوم سے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اتنے مورل سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ جو خود پہنیں وہ دوسروں کو پہنائیں، جو خود کھائیں وہ دوسروں کو کھلائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں عوام جیسا لقمہ کھاتا رہوں گا معاشرے میں انصاف ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی اوصاف کی اگر بات کی جائے، اخلاق کو سنجیدہ نہیں سمجھا جاتا، ہم ذہنی طور پر کرپٹ کیوں ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزیں بنا لی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کے بات نہیں کریں گے، سب کچھ نارمل ہے۔ ہمیں صلہ رحمی ہم بھول چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں اس رمضان میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں اس کا تعلق وائبز سے ہے۔ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ایک تو اس کے وائبز ہوتے ہیں انٹرنل، ایک ایکسٹرنل۔ ایک بندہ قرآن کی ریسیٹیشن تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس کے مینٹل اور ہارٹ اور پرسیپشن کے اوپر پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس کا دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھر جاتا ہے
تو پازیٹیوٹی کنورٹ ہوتی ہے اس کی سوچ میں، پھر اس کی آنکھ میں، پھر وہ بیہائنڈ دا سین میٹافزیکل ریالٹیز بھی دیکھ سکتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرے، ان کے مسائل حل کرے، ان کی مصیبتیں جو ہے وہ دور کرے، تو وہ جب سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو عرش میں مالا اعلیٰ کی سیر کرواتا ہے خواب میں۔ سبحان اللہ۔ اس کو بستر پہ ہوتا ہے بیڈ پہ، لیکن وہ اسپریچول ٹورزم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے ورلڈی ٹورزم، اسپریچول ٹورسٹ بن جاتا ہے۔ پھر سیاحین الملائکہ حدیث میں لفظ ہوتا ہے استعمال کہ سیاح ملائکہ ٹورسٹ اینجلز ہوتے ہیں جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور اس بندے کو آ کے سلام بھیجتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر درود پڑھے اور لوگوں کے مسائل حل کرے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرے۔ تو ایسے شخص کے لیے ٹورسٹ اینجل کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے جو صاحب خلق ہو، جس کی سوچ اچھی ہو۔ تو آپ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کریں گے، جو خیر بانٹیں گے، اچھی بات کریں گے، اس کی وہی اللہ آپ کو اجر میں واپس کرے گا۔ آپ چیریٹی کریں گے، دگنا بن کے واپس آئے۔ جو چیز آپ کسی کو دیں گے پازیٹیو، یہ میرا ماننا ہے، مفکرین نے بھی لکھا ہے، وہی پلٹ کے آپ کو دوبارہ ملے گی۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اخلاقی تربیت کی چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہر وہ شخص جتنا اس کا ذہن ہے یا جو اس کے وسائل ہیں وہ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے۔ علماء کرام پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اصل میں قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ جب ہم اسکرین پہ آ کے بات کرتے ہیں تو میرا ایٹیچیوڈ گھر میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، میری بیوی، بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ سورہ الفرقان ہو، المؤمنون ہو، پورا قرآن حدیث ہمیں پتہ ہے۔ تو جب ہم پریکٹیکلی ہمارا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا تب خلق کے اعلیٰ معیار پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہر اور باطن کیا ہے کہ اپنی خلقت یعنی افعال میں اچھی عادات پیدا کریں اور خلق یعنی اپنے باطن کو بھی ایک جیسا کریں، جو دل میں ہے وہی زبان پہ لیں۔ تو انر پیوریفیکیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جانتے تو ہیں لیکن ایک پریکٹیکل اگزامپل سیٹ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کی تھی، جو سیدنا علی حجویری نے کی، اور آپ نے فرمایا کہ کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے اور ہٹانا ظلم ہے، اور کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھ کر اس نے حسن سلوک کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو معاشرے میں میرے خیال میں اسکالرز کی، علماء کی ذمہ داری ہے، بالکل یہ ذمہ داری ہے، کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ ریاستی ذمہ داری کا بھی بتائیے گا کہ ریاست کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پورا سازگار ماحول فراہم کریں؟ دیکھیں ریاست حکمران جو ہیں وہ والی ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیرنٹس گارڈین کی جگہ ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا کلچر نہیں ہے، بہت زیادہ بریچ ہے عوام اور حکمران کے درمیان۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میسر گوشت کی یخنی ہے کتوں کو، وزیروں کے دوا کے واسطے مزدور کا بچہ سسکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو گیپ ہی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جب تک اصل حکمران نہیں آئیں گے جو ریاست مدینہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے ہوں، خلافت راشدہ ہو، عمر بن عبدالعزیز کا نظام ہو، اس وقت تک وہ مورل سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نمک کی کان ہے، اس کے اندر ہیرا بھی ڈالیں گے نمک بنے گا۔ ان حکمرانوں کے مورل سٹینڈرڈ سے کوئی خیر کی توقع نہیں کہ عوام تک کوئی سبق پہنچے۔ جب تک صالح حکمران، اہل قیادت، لیڈرشپ نہیں آئے گی اس وقت تک چینج نہیں ہوگا۔ خوبصورت بات آپ نے کی۔